نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بلا تحقیق بیان کر دے۔ مراد یہ ہے کہ بلا تحقیق بات کرنا، افواہ گھڑنا یا پھر اس قسم کی افواہوں کو آگے بیان کرتے رہنا شیطانی کام ہے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفا، کافی ہے، بالمرئی، آدمی کے لیے، کذباً، جھوٹا ہونے کے لیے، ان یحدث، کہ وہ بیان کر دے، بکلی، ہر وہ بات، ما، جو، سمع، اس نے سنی۔ آئیے اب ہم اس حدیث کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بلا تحقیق بیان کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو کہ گمان بہت بڑا جھوٹ ہے، یعنی بے بنیاد قیاس رائیاں کر کے دوسروں کے متعلق غلط رائے قائم کر لینے سے بچو، یہ اپنے نفس کی بنائی ہوئی بات ہے، اس لیے بڑا جھوٹ ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت میں شامل ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقدب تغتہ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے غیبت ہے۔ سوال کیا گیا، اگر واقعی اس میں وہ عیب موجود ہوں جو بیان کیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کسی کے واقعی عیب کو بیان کیا جائے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان تراشی ہے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون، کیا تم جانتے ہو، ما الغیبۃ، غیبت کیا ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کا، ذکر کرنا تیرا، اخا کا، تیرے بھائی کا، کے بارے میں، بما یکرہ، جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ قال افرأیت، کہا
آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کان فی اخی، اگر وہ میرے بھائی میں ہو، ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ، اگر تو وہ اس میں ہے، ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو، فقدب تغتہ، تو پس بے شک تم نے اس کی غیبت کی، وَإِذَا قُلْتَ، اور جب تو نے کہا، ما لیسا، جو نہیں ہے، فیہ، اس میں، فقد بہتہ، تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ آئیے اب مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقدب تغتہ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، غیبت ہے۔ سوال کیا گیا، اگر واقعی اس میں وہ عیب موجود ہو جو بیان کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کسی کے واقعی عیب کو بیان کیا جائے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان تراشی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھے ابو جہم اور معاویہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی میں کس کی قبول کروں؟ آپ نے فرمایا، معاویہ تو نادار و مفلس ہے، اور ابو جہم تو اپنے کندھے سے اپنی لاٹھی ہٹاتا ہی نہیں ہے، یعنی اپنی بیوی کو مارنے کا عادی ہے۔ بخاری۔ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص زبان کے چٹخارے کے لیے، مجلس آرائی کے لیے، یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے، ذاتی انتقام کے لیے کسی کی کوئی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کرے تو اس کا نام غیبت ہے، جسے قرآن پاک نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ البتہ کسی مسلمان بھائی بہن کو کسی دوسرے کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یا کسی اجتماعی مفاد کے لیے کسی کا عیب بیان کیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو مذکورہ شخص کے شر سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرۃ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو، فإن الحسد، پس بے شک حسد، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آئیے اب اس کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کرے، حال یہ ہو کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف منہ پھیر لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے سلام کر لے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ مشکات المصابیح۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے دھاگا اور سوئی تک ادا کر دو اور خیانت سے بچو، اس لیے کہ خیانت قیامت کے دن عار اور ندامت کا باعث ہوگی۔ نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین انسان دو چہرے والے لوگوں کو پاؤ گے، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتے ہیں اور دوسروں کے پاس دوسرے چہرے سے آتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے دوزخ ہے۔ ترمذی۔ حضرت علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبی کی دلیل ہے۔ موطا امام مالک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی غلطی پر اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے مگر وہ دوسرا اس کی معذرت کو قبول نہ کرے تو اسے چونگی والے کی سزا کی طرح سزا بھگتنی پڑے گی۔ بہقی۔ یہاں چونگی والے سے مراد وہ سرکاری ملازم ہے جو ٹیکس وغیرہ وصول کرنے میں ظلم و زیادتی کرتا ہے یا رشوت سے اپنی جیب کو گرم رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت مرتبہ کے لحاظ سے بدترین انسان وہ ہوگا جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم۔ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ ڈالو، نہ یہ کہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، نہ یہ کہو کہ تم جہنمی ہو، اور نہ ہی یہ کہو کہ تم آگ میں داخل کیے جاؤ گے۔ ترمذی۔ کیونکہ یہ سب باتیں اللہ کے اختیار کی ہیں، اللہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، لہذا ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تیز ہوا ایک شخص کی چادر کو اس سے چھین رہی تھی تو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آندھی کو لعنت نہ کرو، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور جو شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت خود لعنت ڈالنے والے پر ہی واپس آ جاتی ہے۔ ترمذی۔ رذائل سے مراد وہ فضول اور گندی عادتیں ہیں جو انسان کے اپنے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور انتشار پھیلتا ہے، خود انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کے بارے میں غلط افواہیں اڑا کر دوسروں کو بدنام کرنا، غیبت کر کے دوسروں کی عزت کو داغدار کرنا، حسد کی بنا پر دوسروں کی نعمتوں کو برباد کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کی حق تلفی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، گالی گلوچ اور لعن طعن کرنا، بات بات پر قطع تعلقی کرنا، دوسروں کا مال چھیننے کی کوشش کرنا، چغلی کے ذریعے دو افراد یا خاندانوں میں پھوٹ ڈالنا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، غلط ملت لطیفے گھڑنا، یہ سب کام معاشرے میں پھوٹ، خانہ جنگی اور انتشار پیدا کرنے والے ہیں۔ خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ساس، بہو، نند، دیرانی، جیٹھانی وغیرہ میں لگائی بجائی کے ذریعے کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں، گھروں کے سکون رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تکبر سے بچنا اور دوسروں کی معذرت قبول کر لینا بھی اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سبق کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رذائل اخلاق سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء،
آمین یا رب العالمین۔